ولیجہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبھی کو جمعہ کی نماز کے لیے منتخب فرمایا۔ اس مالک کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایمان کا مطلب ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ نہ کسی کا باپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن مقدس میں قل هو اللہ احد، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ جب ہم نے وحدانیت کا اقرار کر لیا تو اب اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی کو نعوذ باللہ معبود سمجھے تو وہ شرک ہے۔ اللہ کی جو صفات ہے، جو اللہ کی ذات ہے، اسی میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک اتنی بری بلا ہے جو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ جب ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مصیبت دینے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مصیبت دور کرنے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نفع پہنچانے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ نفع ہو، نقصان ہو، جو بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو، اچھائی ہو، سب اللہ کی طرف سے، اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تبھی کوئی چیز ہو۔ اگر مصیبت اور پریشانی اگر کوئی دینے والا تو اللہ ہے۔ اس مصیبت اور پریشانی کو اگر دور کرنے والا بھی ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر عذاب دے گا تو وہ اللہ ہے۔ اگر عذاب سے جو بچانے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی جنات، کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سمجھ رہے نا؟ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو شرک ہے، جو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اب میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک صرف مورتی کو پوجنا ہی شرک اور کفر نہیں ہے۔
اگر کافر جو ہے وہ مورتی کو پوجتا ہے، اور مسلمان جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے وہ لکڑی کا ایک تازیہ بنوا اس کی شکل دے کر اسے ہم پوجتے ہیں، اور اس سے کیا کہتے ہیں، یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، لیکن اس کے اعضاء اور جوارح، اس کے اعمال اور اس سے جو مرادیں مانگی جاتی ہے وہ بتلاتے ہیں کہ وہ تمام کا جو اس کو معبود سمجھ رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے، اللہ کی صفات میں شریک کرنا ہے۔ جو بجان شے، جب جان شے جس کے اندر جان ہے، جس کے اندر روح ہے، جب وہ چیز ہمیں نہیں مار سکتی ہے، نہیں جلا سکتی ہے سوائے اللہ کے، تو جس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے تو وہ چیز کیسے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں مار سکتی ہے یا جلا سکتی ہے یا ہماری مرادیں پوری کر سکتی ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن جب ہم منت مانتے ہیں تو کسی مورتی پر چڑھاوا کی منت مان دیتے ہیں، کسی کے اوپر لاوا چڑھانے کی منت مان دیتے ہیں، اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے قد ماحول میں ہو رہی ہے، یہ تمام کے تمام شرک ہے۔ میرے بھائیوں، شرک سے بچنا ہے، ایک اللہ پر یقین کرنا ہے، ایک اللہ پر ایمان جب آپ نے لایا تو ہر چیز کا مالک ایک اللہ ہے، اسے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، اسے اللہ سے ہر چیز مانگنی ہے۔ اگر آپ کو اولاد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، اگر آپ کے پاس پریشانی اور مصیبت ہے اسے دور کرنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، کوئی کام کرنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، غیروں سے نہیں مانگنا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آپ ایک اللہ سے ڈریں گے تو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں ایمان بھی ہو اور اس کے در میں اس کے دل کے اندر غیروں کا ڈر بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ ایک اللہ کے در پہ نہیں جھکیں گے تو نعوذ باللہ ہزاروں کے سامنے آپ کو جھکنا پڑے گا۔ ایک اللہ کے چھوڑ کر ہزاروں کے سامنے آپ کو سر جھکانا پڑے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ جب ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمام چیزیں ختم ہو گئی، باطل ہو گئی۔ اس پہ ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے، صرف زبان سے ہم نے کہہ دیا ہو گیا، ایسا نہیں، دل میں اصل جگہ ہونی چاہیے۔ اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی کہا گیا۔ دنیا کے اندر آپ ظاہری شکل و صورت لے کر یہ تو بچ جائیں گے کہ آپ مسلم سماج میں ہیں، مسلم سماج سے آپ کو بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا، مسلم قبرستان میں آپ کو دفنایا جائے گا، لیکن یاد رکھے مسلم سماج چھاٹے یا نہ چھاٹے، آپ کو مسلم قبرستان میں دفن کیوں نہ کر دیا جائے، اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، آپ کے پاس ایمان نہیں تھا، آپ شرک کیا کرتے تھے، غیروں کے سامنے جھکا کرتے تھے، غیروں سے مرادیں مانگتے تھے، غیروں کے لیے منتیں مانگتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو کے ساتھ کفر والا عمل کرے گا، ایمان والا عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائی
ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. ہم نے صرف تعزیہ ہی نہیں، ہم نے اپنے معاشرے میں یہ بھی دیکھا کہ جب کوئی تہوار ہوتا ہے وطنی بھائیوں کا تو اسے یہی نہیں معلوم ہوتا ہے اور اس تہوار میں ہم شریک ہو جاتے ہیں. تہوار میں جو کفریہ تہوار ہے، جو شرکیہ تہوار ہے، اس تہوار کے اندر جا کر اس کے مبارکبادی دینا مطلب ہے کہ آپ کے تہوار کو ہم پسند کرتے ہیں. اس تہوار میں جا کر اس کے ساتھ مل کر منانا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کا تہوار ہمارا تہوار ہے. یہ تمام کے تمام شرک ہے. ایک موٹی سی مثال دے دوں، میں نے ایک تعزیہ کی مثال دی، ایک چھوٹی سی مثال آپ رکھ لیں کہ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں ہمارے وطنی بھائی کثیر تعداد میں کیا کہتے ہیں کہ ہولی مناتے ہیں. اسے یہی نہیں معلوم کہ ہولی کیا چیز ہمارے مسلمان بھائیوں کو، اور وہ مسلمان بھائی وہاں جا کر ان کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہیں، ان کے ساتھ ہولی مناتے ہیں، ان کے ساتھ مبارکبادی دیتے ہیں اور ہولی کے تمام رسم و رواج کو کرتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ کا ایمان جا چکا ہے، آپ کا ایمان ختم ہو چکا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے علاوہ غیر کو شریک کر لیا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تمام گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن یہ شرک، یہ کفر اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا. تو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کے محتاج نہیں. کسی کے آپ عبادت کرے یا نہ کرے اللہ کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گا. آپ رات دن گناہ کریں تب بھی اللہ کا آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ پورے دن عبادت کریں تبھی اللہ کی جو آپ چاہیں گے کہ اللہ ہمارے نعوذ باللہ محتاج ہے کہ ہم عبادت کریں، ہم سجدہ کریں، ہم سجدہ نہ کریں، یاد رکھیں گے اللہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے تو آپ اپنی بھلائی کے لیے کریں گے، اپنی اچھائی کے لیے کریں گے. اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اگر حکم الہی کے پابند نہیں ہوں گے تو آپ اپنی عاقبت خراب کریں گے، اپنے آپ کو برباد کریں گے. آپ یہ سوچیں گے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ ہمارے محتاج ہے. اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ نہ جنا کیا ہے، اللہ نہیں جنتا ہے. اللہ نہیں کسی کا باپ ہے، نہ کسی کی اولاد ہے. جس کو ہم دنیا میں جس چیز کو سمجھتے ہیں، نہ کسی کا بیٹا ہے. لم یکن لہ کفوا احد، اللہ لازانی ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے. ایک جگہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ انسان جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال کیے. لیکن اس سے پتہ چلا کہ صرف ایمان، آپ نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئے اور اعمال کر ہی نہیں رہے ہیں، وہ بھی خسارے میں ہیں. یاد رکھیں گے اللہ نے دونوں لفظ بتایا، الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں. کون والے ہیں؟
ایمان والے ہیں، وہ عامل الصالحات، اور جو نیک عمل کرنے والے، یعنی صالح اور نیک، صالح عمل کرنے والے آدمی، اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو بھی انسان خسارہ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو آپس میں ایک دوسرے بھائی کو صحیح بات کی تلقین کرتے ہیں، حق بات کی تائید کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں۔ میرے بھائی جو اس دنیا چند دنوں کی ہے، آپ نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ باپ زندہ ہے، بیٹا کا انتقال ہو جاتا ہے، دادا زندہ ہے، پوتا کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ چلتے پھرتے ہوئے ان کا انتقال کر جاتے ہیں، بات کر رہے ہیں، ابھی روح پرواز کر جاتی ہے، اب کوئی ٹائم نہیں رہ گیا ہے۔ پہلے تو ایسا بھی اکثر ہوتا تھا کہ طبیعت خراب ہوتی تھی، کہتے ہیں کہ بستر پر 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے سال بھر رہتے تھے، تو انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہوتا تھا کہ اب ہم جانے والے ہیں، تو توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی تھی۔ میرے بھائیو، اب وہ ٹائم بھی نہیں ہے، وہ وقت بھی نہیں ہے۔ آپ رسول پور بازار پر جا رہے ہیں، آپ کو یہی خبر نہیں ہے کہ ہم رسول پور بازار میں پہنچ پائیں گے یا نہیں، ہم مسجد آ رہے ہیں، ہم مسجد پہنچ پائیں گے یا نہیں۔ پتہ چلا چند دن بھی اگر کہہ لیا جائے، وہ بھی زندگی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لہذا ہم کسی چیز کا انتظار نہ کریں اور ہم اپنے اعمال میں لگ جائے اور اللہ کا جو حکم ہے اس کے ہم پابند ہو جائیں۔ ہوں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ کے علاوہ کسی چیز سے مدد نہیں مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی منت نہیں ماننی، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم بھی نہیں کھانی۔ یاد رکھیں گے ہمارے مسلمان قرآن کی قسم، حدیث کی قسم، بیٹا کی قسم، باپ کی قسم، دادا کی قسم، یہ بھی نہیں کھانا ہے۔ ہم نے تو آپ کو بتا دیا کہ ایک ایمان ظاہری ہے جو ظاہری شکل و صورت ہے، اور آپ زبان سے ایک بات میں لے رہے ہیں زدہ، اور آپ زبان سے اقرار بھی کر رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، لیکن آپ کا قلب، آپ کا دل ایمان سے خالی ہے۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کے یہاں جس طرح آپ کی ظاہری چیزوں کا حساب ہوگا، اسی طرح اللہ کے یہاں باطن کا بھی حساب ہوگا، قلب کا بھی حساب ہوگا۔ تب نہ پتا چلے گا، بہت سے ایسے حشر کا میدان ہوگا جب اللہ کے یہاں جب آپ جائیں گے، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو مسجد میں آتے تھے، داڑھی تھی چہرہ پر، کرتا پیجامہ یا دیگر، لیکن مسلمان تھے۔ آج اس کو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ جہنم کی طرف بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایمان نہیں تھا، ایمان سے خالی تھا۔ جو ایمان والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ جب جنت اور جہنم کا ہمیشہ کے لیے جب فیصلہ ہوگا تو وہیں آپ کو پتہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے اور ہم سبھی کو اپنے سایہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جہنم کیا، جہنم کی دھاں سے، جہنم کی ہر چیز سے ہم محفوظ و معمون رکھے۔ اگر آپ اس آگ سے، اس ایندھن سے، ان عذاب سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو بس آپ نے جو کہا کہ اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے، تو ہر چیز میں اللہ ہی ایک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل
میں بھی اقرار کیجئے، دل میں بھی تصدیق کیجئے، اور ایک اللہ کے علاوہ کہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ مت جائیے، کسی کے در پہ مت جائیے، شرکیہ کام سے بچیے، کفریہ کام سے بچیے، تاکہ ہمارا ایمان باقی رہے، ہمارا ایمان تازہ رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔